بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقراتوں کی مجالس میں یہ پہلی مجلس ہے اور اس میں ہم تربیتی بنیادی باتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جمعے کے خطبے میں ہماری عادات میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے طور طریقے میں، ہماری سوچوں میں وہ جو خرابیاں ہیں، جن خرابیوں کی وجہ سے ہم گناہوں کے مجموعے بن گئے ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا تھا اور کچھ عیب ان کا تعارف باقی تھا۔ ان میں سے ایک دو عیب آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ عیوب ختم کریں، آپ اللہ کی رحمت سے گناہوں سے پاک زندگی گزاریں گے۔ عیبوں میں ایک خطرناک عیب جو ہماری زندگی کو گناہوں سے بھرے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے ہم رشتے کاٹ بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم حسد کا، بغض کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ عیب ہے خود پسندی اور تکبر کا عیب۔ میں جیسا میں ہوں ویسا کوئی نہیں ہے، بھلا تیری کیا اوقات میرے سامنے بات کرے، میں سب سے الگ تھلگ ہوں، میں منفرد ہوں، میں ممتاز ہوں، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اپنی عزت کو عزیز رکھنا، اگرچہ اس عزت کو حاصل کرتے کرتے دوسرے کی بے عزتی کرنی پڑے۔ اپنی شہرت کو عزیز رکھنا، اگرچہ اس شہرت کو حاصل کرتے کرتے اپنی کسی دوسرے کی شہرت کو اور سمعت کو خراب کیا جائے۔ گمنامی کو ناپسند کرنا، سوچوں میں عاجزی، انکساری اور جھکاؤ نہ ہونا، کسی کی جیت کو، اس کی کامیابی کو، اس کی اچھائی کو، اس کی بڑائی کو ماننے کا حوصلہ اور جرأت نہ ہونا، یہ وہ اخلاقی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بہت سارے گناہ بھر گئے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں جھکنے کا حکم دیتا ہے، ہمیں قربانی کا حکم دیتا ہے، ہمیں گمنام رہنے کا مشورہ دیتا ہے، ہمیں خود پسندی اور ریاکاری سے بچاتا ہے، ہمیں دوسروں کی عظمت، دوسروں کی اچھائی، دوسروں کی کامیابی، دوسروں کا غلبہ، دوسروں کی صلاحیت ماننے کا حوصلہ اور انصاف دیتا ہے۔ اگر ہم عاجزی اور انکساری کو اپنائیں تو اس کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ ہماری بے عزتی نہیں ہونے دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں پر قسم کھائی: ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، وما تواضع عبد للہ الا رفعہ اللہ۔ بندہ معاف کرتا ہے، اللہ اس کی شان بڑھا دیتا ہے۔ بندہ جھک جاتا ہے، حالانکہ وہ بڑا تھا، جھک جاتا ہے، تنازع جھگڑا مکا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر کے رہتا ہے۔
تو آج کی مجلس میں ہم نے انشاءاللہ یہ سیکھنا ہے کہ دنیا میں ہر عہدے کے حقدار آپ ہی نہیں ہیں، ہر اچھی شہرت کے حقدار آپ ہی نہیں ہیں، اور لوگ بھی ہیں جو عزتوں کے حقدار ہیں، جو شہرت کے حقدار ہیں، جو نیک نامی کے حقدار ہیں، جو عزت کے حقدار ہیں، انہیں عزت دیں۔ وہ عرب کہا کرتے ہیں پیارے بھائیوں کہ عزت دار انسان کی یہ نشانی ہے کہ وہ عزت داروں کو پہچانتا ہے، وہ عزت داروں کو پہچانتا ہے۔ گھمنڈی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دو لفظ ہیں جو ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے اناء۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، وفد عبد القیس کے لوگ آئے، ان کا سربراہ اشج تھا۔ اشج اپنی سواری کو بٹھا کر صحیح جگہ پر اس کا گھٹنا باندھ کے کپڑے تبدیل کر کے سلیقے اور احترام کے انداز سے سکون سے معززانہ چال چلتے ہوئے آیا۔ نہ ہاتھ کانپ رہا تھا، نہ سانس پھولا ہوا تھا، اطمینان سے عزت شان سے آیا، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جبکہ اس کے ساتھ باقی جو لوگ آئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے شوق میں جیسے ہی مدینے پہنچے انہوں نے سواریاں چھوڑی، سامان چھوڑا، بھاگتے دوڑتے آئے اور آ کر پہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہا۔ اشج نے ایسا نہیں کیا۔ اشج جب آتے ہوئے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک خصلتان یحبہم اللہ ورسولہ۔ اشج میاں آپ میں دو باتیں ہیں جو اللہ کو بھی اچھی لگتی ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی اچھی لگتی ہیں، اور وہ ہیں الحلم۔ ایک آپ کی طبیعت میں اللہ نے جو جلد بازی نہیں رکھی، سوجھ بوجھ، سوچ کر بولنا، جلدی سے جواب نہ دے دینا، جتنی بات کرنی چاہیے اس سے پیچھے رہ کر بات کرنا، بے علاج تبصرے نہ کرنا، حوصلہ رکھنا، بردباری رکھنا، انتقام میں جلدی نہ کرنا، ایسا شخص حلیم ہوتا ہے۔ الحلم، تیری طبیعت میں جو ٹھہراؤ اور بردباری ہے مجھے بھی اچھی لگتی ہے اور اللہ کو بھی اچھی لگتی ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا الاناء، تو خوددار انسان ہے، تو خوددار انسان ہے۔ خوددار انسان وہ ہوتا ہے جو نہ دوسروں کی بے عزتی کرتا ہے، نہ کسی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کی عزت کو اچھالے، نہ کسی کو یہ جرأت ہمت دیتا ہے کہ کوئی اس کی توہین کرے، کوئی اس پر اونچا بولے۔ یہ لوگوں کی عزت کرتا ہے لیکن یہ اپنی عزت و وقار کو بچا کر رکھتا ہے اور کسی کو جرأت نہیں دیتا کہ کوئی اس کی توہین کرے۔ یہ اناء ہے۔ اناء تکبر نہیں ہے، اناء تکبر نہیں ہے کہ اپنی ساکھ کو، اپنی حیثیت کو، اپنے منصب کو بچا کے رکھو اور کسی کو جرأت نہ دو کہ کوئی تمہاری توہین کرتا پھرے اور تم پر آوازوں کو بلند کرے۔ اور حلم یہ ہے کہ جب بولو، جب بات کرو، بہت سوچ سمجھ کے بولو تاکہ اس گفتگو کے بعد یا اس اقدام کے بعد یا اس ری ایکشن کے بعد پھر تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یہ اناء ہے، یہ پسندیدہ ہے، یہ اناء ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ ہر وہ طریقہ جو بندے کو بے عزت کرتا ہو، توہین کرتا ہو بندے کی، اسے پسند نہیں کیا۔ اذا اتیتم الصلاۃ فلا تاتوها وانتم تسعون، نماز کے لیے آیا کرو تو دوڑتے ہوئے نہ آیا کرو کہ سانس پھولی ہوئی ہے اس انداز سے آؤ، نہ ایسے نہ آیا کرو۔ فاتوها وعلیکم السکینۃ والوقار، نماز کے لیے جب آؤ تو تم پر سکینت اور وقار ہو، سکون سے چلتے ہوئے آؤ
اور ما ادرکتم فصلو وما فاتکم فاتموا، جتنی مل جاتی ہے اتنی پڑھ لو اور جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ وعلیکم السلام۔ تو کسی معاملے میں جلد بازی اور تسرع اور فوراً ری ایکشن دکھانا اور جذباتی ہو جانا اور ہائپر ہو جانا اور بے صبر ہو جانا اور فوراً اس میں انتقامی جذبات میں آ جانا، یہ مؤمنانہ صفات نہیں ہیں۔ اور یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو کوئی شے سمجھ رہا ہو۔ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ رہا ہو اور اس کی انا کو جیسے ہی ٹھیس پہنچتی ہے پھر وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اور یہ نفاق کی علامتوں میں سے ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچانیں بتائیں۔ منافق کمظرف ہوتا ہے، وہ گھمنڈی ہوتا ہے۔ اذا قیل لہ اتق اللہ اخذتہ العزت بالاثم، اسے یہ نصیحت کرو کہ اللہ سے ڈر، تو وہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو نے میری بے عزتی کی، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو مجھے نصیحت کرے، میں تجھے پاگل لگتا ہوں، میں تجھے جاہل لگتا ہوں۔ وہ بجائے اس کے کہ اس نصیحت کو قبول کرے، وہ الٹا زیادہ ضد میں آ جاتا ہے۔ یہ نفاق کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اور مومنانہ علامت یہ ہے، مومنانہ علامت یہ ہے کہ وہ جلد ہی اعتراف کر لیتا ہے، وہ جلد ہی سر جھکا لیتا ہے، وہ جلد ہی مان جاتا ہے، وہ جلد ہی توبہ کر لیتا ہے، وہ دیر نہیں کرتا شرمندہ ہونے میں، وہ شرمندہ ہونے میں دیر نہیں کرتا۔ تو ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی طبیعتوں میں تواضع، عاجزی اور انکساری لائیں۔ ہم تواضع، عاجزی اور انکساری لائیں، اور عاجزی اور انکساری کا دراصل امتحان ہوتا ہی تبھی ہے کہ جب ہوں بڑے اپنے آپ کو سمجھیں چھوٹا، ہوں صالح اور سمجھیں اپنے آپ کو گناہگار، ہوں اچھے اور الزام اپنے آپ کو بار بار دیں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ کمی رہ گئی ہے، یہ کمی رہ گئی ہے، یہ کمی رہ گئی ہے۔ عاجزی کا یہی فائدہ ہے۔ عاجز انسان کبھی ریاکار نہیں ہو سکتا، عاجز انسان کبھی متکبر نہیں ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کو اپنانے کے لیے ہمیں ریاکاری سے بچنے کا حکم دیا۔ جامع ترمذی میں ایک لمبی حدیث مفصل آئی ہے۔ شفیع اصبہی ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، میں مسجد نبوی میں آیا، وہاں درس ہو رہا تھا، ایک صاحب درس حدیث دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ ابو ہریرہ ہیں، عبد الرحمن ابن صخر ہیں۔ میں درس سننے بیٹھ گیا، درس ختم ہو گیا، لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ جب لوگ چلے گئے تو میں قریب ہو کے بیٹھا اور میں نے کہا کہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اللہ نے فرصت دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی حدیث سنائیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور آپ نے اسے یاد کیا ہو، اس میں کوئی اور درمیان میں کوئی اور راوی واسطہ نہ ہو۔ میں نے جب یہ مطالبہ کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لأحدثنک بحدیث، ہاں میاں میں تمہیں ایسی حدیث سناتا ہوں، سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی، میرے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن رہے تھے اور میرا دل اس بات کو اپنے اندر جگہ دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول من تسعر بہم النار ثلاث، تین طرح کے لوگ ہیں جنہیں جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ بھڑک اٹھے گی، جل تو اب بھی رہی ہے، 1000 سال جلی، پھر 1000 سال جلی، پھر 1000 سال جلی، اب کالی سیاہ آگ ہے، اندھیرا ہے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔
جل تو رہی ہے لیکن 3 بندوں کو ڈالا جائے گا تو اس کے ذریعے بھڑک اٹھے گی، آگ بھڑک اٹھے گی۔ یہ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، ٹھنڈی سانس بھری اور نیم بے ہوشی کا شکار ہو گئے۔ انہیں سنبھالا، سہارا دیا، پانی شانی پلایا، کچھ دیر کے بعد سنبھلے، ہوش میں آئے، پھر حدیث بیان کرنے لگے۔ اول من تسعر بہم النار ثلاث، 3 طرح کے لوگ ہیں جنہیں جہنم میں ڈال کر سب سے پہلے آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان شروع کرنے لگے اور دوبارہ وہی کیفیت طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، بیان نہ کر سکے۔ پھر تیسری دفعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی حدیث بیان کرنا شروع کی اور پوری بیان کی۔ فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا سب سے پہلے اور جہنم بھڑک اٹھے گی۔ ان میں ایک شخص عالم ہے، اسے حساب کے لیے لایا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو، وہ اپنی پراگریس بتائے گا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، اسی کام میں مصروف رہا، زندگی گزر گئی، اللہ تیری رضا کے لیے سارا کچھ کیا۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دیکھو اس کے نامہ اعمال میں یہ سب لکھا ہوا ہے، جی لکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا جائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، انما فعلت لیقال قارئا، تو نے یہ اس لیے کیا تاکہ تجھے قاری صاحب کہا جائے، علامہ فہامہ کہا جائے، تیری شہرت ہو، تیری عزت ہو، تیرا نام ہو، تیرے مرید کثرت سے بن جائے، تیری بلے بلے ہو۔ انما فعلت لیقال قارئا، یہ سارا تو نے اس لیے کیا۔ فقد قیل، جو نتیجہ تو لینا چاہتا تھا، جو ثواب تو لینا چاہتا تھا وہ تو تجھے مل گیا۔ فیؤمر بہ فیکب فی النار، اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتے اس کے پیروں سے ٹانگوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹ کر چہرے کے بل جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اس بندے کا عیب کیا ہے؟ اس بندے میں خود پسندی ہے، اس بندے میں خود پسندی ہے، یہ اپنی شہرت کا خواہش مند ہے، اپنی عزت کا خواہش مند ہے، دکھاوا کرتا ہے، ریاکار ہے، یہ اللہ کے لیے نیکیاں نہیں کرتا، یہ کسب معاش کے لیے اور اپنی ساکھ اور اپنے مقام بنانے کے لیے نیکی کرتا ہے۔ مسلمان کو یہ پیغام ہے کہ پچھاڑنے، ہرانے اور اول نمبر لینے کی دوڑ میں وہ نہ پڑے۔ وہ اللہ کے نزدیک عظیم ہو یہ کافی ہے، بندوں کی نگاہوں میں عظیم ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے وہ اپنا رخ اللہ کی طرف رکھے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا بندہ جو آیا جائے گا یہ شہید ہے۔ کیسے؟ یہ بتائے گا کہ اے اللہ میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، دشمن سے لڑا، جان دے دی، تو کہا جائے گا کہ ہاں اعمال میں لکھا ہے، جی لکھا ہے۔ فرمایا جائے گا کہ کذبت، تو نے جھوٹ کہا، انما فعلت لیقال شجاعا، تو بھی شہرت چاہتا تھا کہ بڑا بہادر ہے اور بڑا عظیم ہے اور اتنے بندوں کے خلاف لڑ سکتا ہے اور اتنا طاقتور ہے اور اتنا ماہر ہے، تو شہرت چاہتا تھا، شہرت تجھے مل گئی، تو اس لیے آج تیرے لیے کوئی شے نہیں ہے۔ فیؤمر بہ فیکب فی النار، اسے بھی چہرے کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر تیسرا آئے گا اور تیسرے سے پوچھا جائے گا تو کیا کر کے آیا ہے، تو وہ سخی ہوگا، اللہ کماتا تھا، تیرے راستے میں خرچ کرتا تھا، لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتا تھا، تو اس کے نامہ اعمال میں واقعی یہ سب کچھ لکھا ہوگا، لیکن اس میں بھی عیب یہی ہوگا کہ وہ ان نیکیوں کے ذریعے شہرت چاہتا تھا، تو اسے بھی سب سے پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث 3 دفعہ بے ہوش ہونے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفیع اصبہی کو سنائی۔ شفیع کہتے ہیں، بخاری میں حدیث آتی ہے کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اجازت مانگی اور انہیں میں نے بتایا کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مل کے آ رہا ہوں، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے حدیث سن کے آ رہا ہوں، انہوں نے کہا مجھے سناؤ،
کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنائی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے، اس قدر روئے، اس قدر روئے، اس قدر روئے کہ انتظامیہ حرکت میں آ گئے اور خطرہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت ہو جائے گی۔ جب ہوش میں آئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے یہی آیت پڑھی، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت کا گھر تو ہم انہیں دیں گے جو دنیا میں بڑھ چڑھ کر نہیں رہنا چاہتے، بڑائی نہیں چاہتے، نہ دنیا میں فساد کرنا چاہتے ہیں، اور اصل عاقبت کی بہتری تو اللہ نے متقین کے حق میں لکھی ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ذکر کی ہے، آپ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ تو مجھے ایسا کر دے کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں اور تو مجھے بڑا سمجھے، اور تیری مخلوق مجھے بڑا سمجھے اور میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں۔ اور سیدنا عتبہ ابن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بصرہ کے گورنر تھے اور مہاجرین اولین میں سے ہیں، وہ اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے، اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی کبیرا واکون عند اللہ صغیرا، اللہ تو اپنا کرم فرما، تو اپنا کرم فرما کہ میں اپنے آپ میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں اور تیرے نزدیک میں واقعی بڑا ہوں۔ تو اب تک کی اس گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مزاج میں، اپنی عادات میں، اپنی طبیعتوں میں عاجزی اور انکساری رکھیں اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، جھک کر رہیں، اپنے آپ کو الزام دیا کریں، اپنی غلطیوں کو مانا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے نزدیک معزز ہوں گے، اللہ آپ کو عزت دے گا اور آپ حسد سے، بغض سے، چغلیوں سے، قطع رحمیوں سے ان سے بچ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری خود پسندی کی رکاوٹ میں ایک سبب یہ بھی ہے اور اسے ہم اپنائیں، وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی کوتاہی اور غلطی ہو جائے تو انہی قدموں پر کھڑے ہوئے اسے ماننے میں دیر نہ کیا کریں۔ جیسے ہی غلطی ہوئی ہے تنبیہ کر دی جائے تو اسی لمحے اسے مان لیں اور اس میں کوئی کسی قسم کا تردد نہ دکھائیں۔ یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ اور اگر کسی کی کوئی اچھائی ہے تو اس اچھائی کو تسلیم کرنے میں دیر نہ لگایا کریں، اس کی اچھائی کو تسلیم کرنے میں دیر نہ لگایا کریں، فوری طور پر اسے تسلیم کر لیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے میں جلدی کریں اور غیر کی اچھائی کو تسلیم کرنے میں جلدی کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور میں اچھائی دیکھتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کیا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس واجود ما یکون فی رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ اور ایک دن مدینے میں ایک ڈراؤنی آواز سنی گئی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رات کا وقت ہے، مدینے میں کوئی آواز آئی جیسے کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہو، لوگ اٹھے اپنی تلواروں کی طرف، اپنے جانوروں کی طرف، اسلحے کی طرف سنبھلنے لگے، تیار ہونے لگے، اور تیار ہو کر وہ باہر نکلے تاکہ سرحدی علاقوں کا جائزہ لیں، کسی دشمن نے حملہ تو نہیں کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، جیسے ہی خوف کی آواز آپ نے سنی، آپ کے پاس ابو طلحہ کا گھوڑا مندوب تھا، ابو طلحہ کا گھوڑا مندوب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلانگ لگائی، گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے پر زین بھی نہ کسی، تلوار اٹھائی، گلے میں لٹکائی اور تلوار کو نیام میں بھی نہ ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے آپ سرحدی علاقوں کا چکر لگا کے واپس آئے، آپ آ رہے تھے اور لوگ جا رہے تھے، آپ آ رہے تھے، لوگ جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو انس بن مالک کہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد وجدتہ بحرا، میں نے اس گھوڑے کو تو سمندر کی طرح پایا ہے، میں نے اس گھوڑے کو تو سمندر کی طرح پایا ہے۔ گھوڑے نے وفاداری کی، گھوڑے نے ساتھ دیا، گھوڑے نے دیر نہ لگائی، گھوڑے نے سستی نہ کی، بغیر زین کے اس پر بیٹھے تھے اور اسے سر پٹ دوڑایا۔ آرام کا وقت تھا، آدھی رات کا وقت ہے، گھوڑے نے سیکنڈ نہ لگایا، فوری طور پر اچھلتا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جہاں تک آپ جانا چاہتے تھے لے گیا، لے آیا۔ گھوڑے نے وفا کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ دل کو میل سے بچانا ہے نا، جس میں اچھائی ہے اس کے خوش ہو کے تعریفیں کریں، آپ کے دل میں میل کبھی نہیں آئے گی۔ یہ جو لوگ تعریف کرنے سے، مبارکباد دینے سے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں، خوشی میں شریک ہونے سے گھبراتے ہیں، دراصل اندر ایک گھٹن ہوتی ہے جو انہیں حوصلہ نہیں دیتی کسی کی عظمت کا اعتراف کرنے کی۔ تو اس عادت کو اپنائیں، اللہ کی رحمت سے عاجزی آ جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ بڑی اچھی اونٹنی تھی اور بہت تیز دوڑتی تھی۔ بخاری میں حدیث آتی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کے درمیان دوڑ کرایا کرتے تھے، اونٹوں کے درمیان دوڑ کرایا کرتے تھے، فوجیوں کے درمیان دوڑ کرایا کرتے تھے، جہادی سرگرمیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایکٹیو رکھا کرتے تھے، آپ نشانہ بازی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کئی دفعہ مختلف اونٹوں کے ساتھ دوڑی اور ہمیشہ جیت جاتی تھی، حتیٰ کہ یہ مشہور تھا کہ یہ اونٹنی اسے کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، اس اونٹنی کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ اس دوران ایک دیہاتی عربی آیا، اپنا جوان اونٹ لے کے آیا اور اس نے رسول اللہ کی اونٹنی کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا۔ اس نے اپنی اونٹنی کو دوڑایا، ادھر رسول اللہ کی اونٹنی دوڑی، دوڑاتے 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 اس کی اونٹنی جیت گئی، آپ کی اونٹنی ہار گئی۔ آپ کی اونٹنی جب ہاری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے چہروں پر پریشانی آ گئی، غم آ گیا، انہیں صدمہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتنے والی اونٹنی ہار گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی عروج پر جاتا ہے تو اللہ کبھی کبھی اسے نیچا دکھا دیتا ہے، کبھی کبھی اسے نیچا دکھا دیتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو کہ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کی اونٹنی کو یہ طاقت دی ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس کا اعتراف کرو، اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ دل بڑا رکھو، دل کھلا رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کے مقابلے میں آنے والے مخالف کی اونٹ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی۔ اور جب آپ عمرے کے لیے جا رہے تھے حدیبیہ میں، آپ کی اونٹنی رک گئی، آگے نہ بڑھ رہی تھی، لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، وہ نہ اٹھی، تو لوگوں نے کہا قد قلعت القصوہ، قصوہ اڑی کر گئی ہے، ضد کر گئی ہے، اونٹ اڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ما قلعت القصوہ وما ہی بشانہا، نہ قصبہ اڑیل ہے، نہ کبھی یہ نافرمانی کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ حابسہا حابس الفیل، جس نے ہاتھی والوں کو مکے میں پہنچنے سے روکا تھا نا، اسی کا ارادہ یہ ہے کہ ہمارا لشکر اسی طرح مکے میں نہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اونٹ کا گلہ نہیں کرنے دیا، اور ہماری زبانیں نمازیوں کا گلے کرتی ہیں، بھائی بھائی کا گلہ کرتا ہے، بہن بہن کا گلہ کرتی ہے، قطع رحمی یہیں سے پیدا ہوتی ہے، اولادوں میں نفرتیں اور بغض یہاں سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوریاں اسی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر کی خیر کیا، حتیٰ کہ حیوانات کے اندر جو خیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اور جو سلامتی ہے، سلامتی پیارے بھائیوں گمنامی میں ہے۔ جیسے جیسے کسی کی شہرت بڑھتی جاتی ہے اتنے اس کے لیے خطرات بڑھتے جاتے ہیں، جتنا وہ گمنام ہوگا، پوشیدہ ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، اتنا اس کے خلوص میں حفاظت ہوگی، اتنی اس کے خلوص میں حفاظت ہوگی۔ اللہ والوں کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ وہ شہرتیں پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی ان کی تعریف کرتا تو وہ بے چین ہو جاتے تھے، اور وہ سختی سے روکا کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ کیا کہتے ہو۔ تو گمنامی جو ہے یہ اچھی بات ہے، اور یہ اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کو ایسے لوگ عزیز ہوتے ہیں۔ رب اشعث اغبر
लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहु अल्लाह, कितने ही गर्दो गुबार में अटे हुए बालों वाले और कमज़ोर जिस्मों वाले ऐसे होते हैं जो अल्लाह के इतने ख़ास होते हैं कि अगर वो कसम खाएं तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है। दरवाजे पर जाएं तो कोई उनके लिए दरवाजा नहीं खोलता, रिश्ता मांगें तो कोई उन्हें रिश्ता नहीं देता, सिफारिश जा करें तो कोई उनकी बात नहीं सुनता है। लेकिन अल्लाह के इतने खास होते हैं, लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहु अल्लाह, अगर अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा कर देते हैं। अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देते हैं। गालिबन इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीने का वाक़या जिक्र किया है। कहत के अय्याम हैं, बारिशें नहीं हो रही थी। फरमाते हैं कि कहत के अय्याम की शिद्दत की वजह से लोग बड़े बेचैन और बेकरार थे। सलातुल इस्तिस्का भी पढ़ी गई और बारिश ना हुई। मदीने में आया, रात का पिछला पहर है, मस्जिद के एक कोने में, मस्जिद नबी में एक साइड पर एक शख्स अंधेरे में बैठा हुआ है और वो ऐसे बातें कर रहा है गोया वो किसी के साथ हम कलाम हो रहा हो। तवज्जो करके सुना तो वो कह रहा था कि अल्लाह, मखलूक तेरी मर रही है, जानवर प्यासे हैं, हालात तेरे सामने हैं, हम कमज़ोर हैं, हमारे इन कमज़ोरियों को इम्तिहान में न डाल, बस कर अपनी रहमत कर दे, बारिश के कतरात बरसा दे, प्यासों को सैराब कर दे। बंदा ये बातें कर रहा था गोया कोई उससे हम कलाम है। मैंने करीब से देखा, मुझे बंदे की पहचान ना आई। बंदा उठ के गया और उसके घर पहुंचने से पहले पहले बारिश होना शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। मैंने घर खैर पहचान लिया। सुबह उठ के देखा तो बंदा मदीने में मोचियों का काम करता था, जूती मुरम्मत करता था और सलातुल इस्तिस्का पढ़ी गई, बारिश ना हुई, ये बंदा दुआ कर रहा था। उसे नहीं पता कि मैं उसे देख रहा हूं। वो दुआ करके गया और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारिश नाज़िल फरमा दी। और जामे तिर्मिज़ी में हदीस आती है, अल्लाह को पसंद हैं तकवे वाले बंदे, पाकीज़ा बंदे, गुनाहों से बचने वाले बंदे और गुमनाम बंदे। इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्दल तकी अल खफी अन नकी। मुस्लिम में भी यह हदीस आई है, अल्लाह को तकवे वाले पसंद हैं, अल्लाह को साफ सुथरे और पाकीज़ा हलाल खोर अच्छे अखलाक वाले पसंद हैं, और अल्लाह को गुमनाम बंदे पसंद हैं जो दुनिया में शोहरत के पीछे मारे मारे नहीं फिरते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि गल्बों के मकामात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआएं हैं वो आजिज़ी की दुआएं हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह अंजज़ वअदह व नसर अब्दह व हज़मल अहज़ाब वहदह। पता मक्का हो रहा है, सर पर पगड़ी है, सर झुका हुआ है, ओकनी की कोहान पर सर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप चेहरा उठाकर ही नहीं देख रहे हैं। मक्का फतह हो गया, बुतों को गिरा दिया गया, काबतुल्लाह को पाक कर दिया गया, हरम में लोगों का मजमा है, दरवाजे के पास खड़े हुए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू शुरू की तो अल्लाह की तारीफें की। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो अकेला है। अंजज़ वअदह, उसने अपने वादे पूरे कर दिए हैं। व नसर अब्दह, उसने अपने बंदे की मदद की है। व हज़मल अहज़ाब वहदह, और उसने अकेले उसी ने सारे दुश्मनों को शिकस्त दी है। हमने कुछ नहीं किया, जो किया है उसी ने किया है। तो इस मजलिस में हम इसी पैगाम पर अपनी बात को मुकम्मल करते हैं कि अपने मिजाज में नरमियाँ लाएं, ज़र्फ़ में वसअत लाएं, खुलुक में अच्छाई लाएं, लोगों की तरक्कियों को देख कर उनके लिए दुआएं किया करें, मुबारकबाद दिया करें, तोहफ़े ताइफ दिया करें, उनके लिए अच्छी खैर की दुआएं किया करें, उनकी जीत को मान जाया करें, उनकी नेकियों को मान जाया करें, और इतना ज़र्फ़ रखें कि लोग आपकी मौजूदगी में तरक्कियाँ करें, लोग खैर पाएँ और लोग अच्छाइयाँ हासिल करें। किसी की खुशी आपके लिए दिल की घबराहट का सबब ना बने, किसी की अमीरी आपके लिए बेचैनी का सबब ना बने, किसी की शोहरत और इज़्ज़त आपके लिए बेकरारी का सबब ना बने,
عاجزی اور انکساری رکھیں، جھک کر رہیں، اللہ آپ کو بلند کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔